اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ فیوچر پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، فیوچر پوڈ کاسٹ جس مقصد کے لیے ہم نے شروع کیا ہے وہ میں پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں۔ ہم اب اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور یقین جانیے اتنی پذیرائی ہمیں اس پروگرام کے سٹارٹ کرنے سے ملی، اور لوگوں کی خواہش اور لوگوں کی توقعات ہم سے اب اس وقت بہت زیادہ ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں ایک منفرد قسم کا مہمان اس کو بلائیں، آپ سے ملوائیں، اور ہم خوبصورت سی باتیں سنیں اور ان کے تجربات سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، صوفی سنگر ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، آواز میں بڑا سوز ہے، اور پورے پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں پہ انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، بڑی پذیرائی ملی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفی سنگر جناب عمران حبیب صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران حبیب صاحب، بڑا اچھا لگا کہ آج کے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈفرینٹ فیلڈز کے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں۔ اس میں سنگر بھی ہوں گے، آرٹسٹ بھی ہوں گے، کوئی کھلاڑی بھی ہوں گے، کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ہر قسم کے لوگ۔ جی جی۔ لیکن جو ہی ہم نے پروگرام کا اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا، ہمارے پاس بہت سے لوگوں کی سجیشنز ہمارے پاس آئیں، اور بہت سے لوگوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ آرٹسٹ جو ہیں ہمارے یہاں کے موجود، ان کو ضرور انٹروڈیوس کروائیے گا۔ تو ہم یہ آرٹسٹ ہونے کے ناطے سے آپ کے ساتھ پہلا پروگرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جی جی۔ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو یہ بہت پسند آئے گا، اور آپ کی خوبصورت سی باتیں بھی سنیں گے۔ اچھا عمران حبیب صاحب، صوفی سنگر ہیں آپ، جی جی، تو یہ کب سے آپ نے سنگنگ شروع کی؟ اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی سنگنگ کی طرف آئیں، میں آپ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ عمران صاحب، آپ ادھر گوجرانوالہ میں ہی پیدا ہوئے، جی جی، اور آپ کی ایجوکیشن بھی جی جی گوجرانوالہ کی ہے، جی، اور آپ نے گریجویشن جو ہے اسلام آباد سے کی۔ تو اچھا، جب یہ شوق آپ کو بچپن سے تھا گانے کا، گنگناتے تھے، یا کہیں سے ٹریننگ لی، یا کوئی فیملی سے آپ نے ایسی چیز لی؟ کیسے آپ اس فیلڈ کی طرف آئے؟ جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ کہ میرے دادا جان امیر علی ان کا نام تھا، بیر دن کے نام سے وہ معرفت تھی ان کی، تو وہ بہت بڑے گائک تھے، کلاسیکل اور نیم کلاسیکل اور غزل، فوک، ماشاء اللہ ان کا ایک نام تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے میرے والد صاحب، ٹھیک ہے، استاد حبیب حیدر صاحب، ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک نام تھا الحمدللہ، میرے تایا جان، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک تو ہمیں یہ یعنی کہ ورثے میں کہہ لیں، ورثے میں ملی چیز، اور اسکول لائف میں بھی، میں اسکول میں بھی نعت شریف پڑھتا تھا۔ اچھا، یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ کو ساری ورثے میں ملی، اور جب وراثت میں ملی چیز ہوتی ہے وہ یقیناً خون میں بھی شامل ہوتی ہے، رگوں میں بھی شامل ہوتی ہے۔ آپ نے بچپن میں اپنے دادا کو، اپنے والد صاحب کو اس میں انوالو دیکھا ہوگا، اور وہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کی ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ کے اندر بھی ہوں گی، آپ کے اندر وہ فنکار آپ کے اندر بھی ہوگا، وہی خون آپ کے اندر بھی ہے۔ تو آپ کو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہوگی اس وقت تک جب تک آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں آپ نے ویسے ہی جیسے فیملی چل رہی تھی ویسے ہی آپ نے اس کو آگے بڑھایا۔ جی ایسے ہی۔ تو کہاں آ کے آپ اس میں مطلب ٹوٹلی انوالو ہوئے سنگنگ میں؟ جو اس کا سنگنگ کا انٹرسٹ ہے یہ تو بچپن سے ہی رہا، دادا جان کو دیکھتے ہوتے تھے، تو گھر میں بھی انہوں نے گنگنانا، یا کبھی بیٹھنا ہارمونیم کے ساتھ پریکٹس، یا کوئی چیز انہوں نے دھن بنانی، تو بڑی ایک بچہ ویسے ہی ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، لیکن والد صاحب سے چھپ کے دوستوں کے ساتھ چلے جانا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیز تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کبھی کبھی ابو نے بھی ساتھ لے جانا۔ اچھا عمران حبیب، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ضروری تو نہیں کہ سر والے والدین کا بچہ سر والا ہی ہو، وہ بے سرا بھی تو ہو سکتا ہے؟
ایسا ہی ہو سکتا ہے. ہاں کیونکہ اولاد میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے یا کوئی جو اپنے پیرنٹس کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور اس لائن پہ چل رہا ہوتا ہے. تو کیا آپ اپنے جو آپ کے دوسرے بھائی ہیں ان میں سے آپ ڈفرینٹ ہیں یا وہ بھی اس سر یہ بھی ایک چیز ہے, یہ مالک نے ہی رکھی ہے, گاڈ گفٹیڈ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے سنگرز ایسے ہیں جن کے اب اور اجداد میں سے میرا خیال کو سنگنگ نہیں کرتا ہوگا لیکن وہ آگے کر رہے ہیں جی جی اور بڑی پذیرائی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے ایسے ہیں جن کے بڑے تو کر رہے تھے, آگے ان یعنی کہ اگلی نسل میں کوئی نہیں کر رہا. تو باقی یہ ہوتی ہے کہ ابو کہتے ہوتے تھے یار کہ یہ خود نظر آ جاتا ہے کہ آگے کس نے لے کے چلنا ہے اس بات کو, بالکل صحیح, آگے کس نے کرنا ہے. تو بس یہ یوں کہہ لیں کہ مالک کی مہربانی ہے. اور ابو میرے اس بات پہ بڑا راضی تھے کہ یار چلیں ویسے تو نہیں کرنا جیسے کرنا چاہیے لیکن ہماری بات کو میرے آبا و اجداد کی بات کو لے کے یہ آگے مطلب اپنی وراثت جو ہے اس کو لے کے آپ آگے چلتے ہیں. اچھا عمران, بہت سی باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی کیونکہ آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے, ہم نے بھی سنی, ہم نے لوگوں سے بھی سنا کہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں, ہم نے خود بھی سنا. اس میں ایک سوز بھی ہے, اس میں ایک آواز کے اندر بڑی وہ ایک کھینچنے والی جو ہارٹ ٹچنگ ہوتی ہے وہ چیزیں ہیں. تو کیوں نہ ہم پروگرام کے آغاز میں کچھ ایسا کلام سنیں جو کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے آپ کی آواز کے بارے میں. جی شکریہ سر, بہت شکریہ. ایک حمد ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو بڑا الحمدللہ اس کا ہمیں فیڈ بیک ملا. ایک تو سب سے بڑا کلام اللہ پاک کی حمد, اللہ پاک کی بڑائی. تو یہ جو اس کی جو طرز ہے, ٹون ہے, تو وہ بھی والد صاحب نے بنائی. تو میں وہ جی اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. تمام دنیا مخلوق کا خلاق ہے تو, تمام طاہروں مطہروں سے پاک ہے تو. اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. دم صابر ولی میرا موجدہ دریا کھولو رہن دی گلی. اللہ الصمد اللہ الصمد. ماشاء اللہ جی, بہت خوب بہت خوب عمران, بڑا اچھی خوبصورت آواز. اچھا عمران, اس سے پہلے کہ اگلی گفتگو کی طرف ہم جائیں, آپ کا نام عمران حبیب ہے لیکن آپ کے نام کے ساتھ قوال لگا ہوا ہے. جی بالکل. یہ قوال مطلب آپ قوالی, مطلب قوالی تو آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑی اچھی خوبصورت آپ کی ٹیم ہے جو سارے پرفارم کرتی ہے آپ کے ساتھ. تو کیا شروع سے آپ کا یہ خیال تھا یا آپ کے پیرنٹس کی طرف سے یہ بھی چیز آپ کو ملی کہ آپ قوال بنیں؟ ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کی فیملی کے حوالے سے کہ قوال آپ کس طریقے سے بنے. جی. دوسرا اگلا میرا یہ کویسچن آپ سے ہوگا کہ قوالی کیا چیز ہے, کیا صنف ہے یہ, اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اور قوالی کیسے بنے؟ جی اس کی ہسٹری, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے دادا جان وہ بھی قوالی کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور میرے والد صاحب آگے, ٹھیک ہے, اور ہم چشتیہ خاندان ہیں. قوالی ہے ہی چشتیہ خاندان کی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور اس مناسبت سے ہم درگاہی قوال بھی ہیں, درباری قوال ہیں حضرت لال جمال خواجہ جی, اور میرے دادا جان ان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں, اور پھر میرے والد صاحب, پھر آگے میری ڈیوٹی لگی. تو ایک تو یہ ہے کہ بڑوں کی مہربانی ہے کہ ایک جو مجھ میں قوالی جو ہے مجھ تک پہنچی, ادھر سے آپ تک. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ قوالی میں اللہ پاک کی حمد ہے, حضور پاک کی نعت ہے, بے شک, اور سرکار مولا علی سرکار کا
ذکر ہے اور اولیاء اللہ کی باتیں. قوال جو ہے, قوال بیسیکلی قول سے نکلا ہے لفظ. قول ہوتا ہے اولیاء اللہ کی بات, سنہری بات, اور قول کو بیان کرنے والے کو ہی قوال کہتے ہیں. اور قوالی بہت ساری چیزوں کا مرکب ہے, ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نعت ہے, حمد ہے, قصیدہ ہے, مداح ہے, اس میں قول ہے, قربانہ ہے, تربت ہے, چوپٹ ہے, بہت ساری چیزیں. یہ بڑوں کی چیزیں ہیں, یہ انہیں زیادہ پتہ ہے. تو یہ چشتیہ سلسلے کی ہے. اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو آگے لے کے چلے, جو کہ خواجہ جی نظام الدین اولیاء سرکار ان کے مرید تھے. اور خواجہ جی معین الدین ان کے نام سے یہ اس کی قوالی کی جو شروعات ہے, ابتدا ہے. کیونکہ جب بر صغیر پاک و ہند اکٹھا تھا تب ایک میوزک کے ساتھ کچھ گانا یا کچھ اپنی روایت کے حوالے سے کچھ کلام پیش کرنا, یا جیسے دوسرے مذاہب تھے, ایک بڑا دورہ تھا میوزک کے ساتھ چیزیں پیش کرنے کا. تو خواجہ جی معین الدین سرکار نے دیکھا کہ میں نے اللہ کی وحدانیت کی بات کرنی ہے اور اس کے رسول کی رسالت کی بات کرنی ہے, تو میں ان لوگوں تک یہ کیسے بات پہنچاؤں, ٹھیک ہے. تب اس کا میوزک کا انسٹرومنٹس کا دورہ تھا. تو خواجہ جی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قوالی کے یعنی کہ وے سے اللہ کی حمد بیان کی, اور سرکار پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نعت بیان کی, اور ذکر پنجتن پاک کیا, اور پھر لوگ جوک در جوک دار اسلام میں مطلب یہ ایک میوزک کے ساتھ اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا لوگوں کو اٹریکٹ کرنا تاکہ لوگ اس طرف آئیں, اور لیکن مقصد پیچھے یہ تھا خدا کی وحدانیت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, علی پاک کی جو ولایت ہے, اس حوالے سے چونکہ وہ چیزیں لوگوں تک. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو وقت چل رہا ہو, جو دور میں یعنی کہ جو سب سے زیادہ وہ چیز یا بات اس کو لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں, زیادہ لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو خواجہ جی معین الدین چشتی سرکار نے قوالی کو چنا کہ میں نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے, اس کے رسول سرکار کی بات, پنجتن پاک سرکار کی, اور اولیاء اللہ کی بات. پھر لوگوں نے سنا, اور 90 لاکھ کو خواجہ جی پاک نے مسلمان کیا, اور یہ خواجہ جی کی کرامت ہے. اور آج تک یہ قوالی جاری ہے اور جاری و ساری رہے گی, اور درگاہ پہ یہ چل رہی ہے. اور اس میں یہی بات ہے کہ قوالی جو ہے یہ بڑی ایک پاک چیز ہے, ایک بڑی درگاہی نظام ہے, اور صوفی ازم کی چیز ہے, درویشوں کی یہ چیز ہے. مطلب اس کے بہت سے SOPs ہیں, مطلب اس حساب سے اس کو چلایا جاتا ہے. اور آپ سنتے جائیں, آپ پڑھتے جائیں, ایک کیفیت بنے گی, ایک روحانیت بنے گی, ایک وجدانی کیفیت آئے گی. اچھا عمران حبیب صاحب, میں نا بچپن سے یہ سوچتا یہ تھا کہ قوالی جو ہوتی ہے جس گانے کے ساتھ تالی بجائی جائے وہ قوالی ہوتی ہے, لیکن مجھے بڑی دیر بعد ان چیزوں کا پتہ چلا کہ یہ کلام جو ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو, اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کا ایک بڑا ہی خوبصورت سا نعتیہ کلام ہے, جی بے شک, سرکار کی بات. جی جی جی, تو وہ ہم سننا چاہیں گے ذرا, جی بالکل ہمارے ناظرین کے لیے. یا مصطفیٰ صلی علی یا مجتبی صلی علی, آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں, سرکار کی باتیں. دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی. دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی. ہوتی تھیں اگر صورت و گفتار کی باتیں, سرکار کی باتیں.
آؤ کہ کریں ان لبوں رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. بہت خوب جناب عمران حبیب صاحب. یہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ سنی، لیکن آج اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے کہ آپ بڑی لے میں اس کو ہم تو ماشاء اللہ آپ کے بہت سی ایسی چیز. اچھا یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم رب کا نام لیتے ہیں تو اس کو ہم حمد کہتے ہیں. جی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اس کو ہم نعت کہتے ہیں یا نعتیہ کلام کہتے ہیں. بالکل. اچھا اس میں اور دوسری صنف ہیں جس میں قصیدہ آتا ہے، جس میں منقبت ہے، مناجات ہیں، یہ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں. تو آپ کی گرپ جو ہے نا سب چیزوں کے اوپر ہے. میں نے آپ کا کلام بھی سنا، بہت چیزیں یہ اچھی لگی. تو آپ جب ایسا کوئی کلام پڑھتے ہیں، کوئی اس میں انٹر ہوتے ہیں جب، تو آپ کی اپنی کیفیت بھی بدلتی ہے؟ جی بالکل بدلتی ہے. چونکہ اگر درد انسان میں ہے تو ہم انسان بھی ہم بھی تو ہے نا. ظاہر ہے پہلے انسان بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، ٹھیک ہے، تو پتے پتے پہ اثر انداز ہے، ذرے ذرے پہ اثر انداز ہے. تو پھر دل چونتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے. سرکار کی ہم دیکھ لیں، یہ پچھلے دنوں ایک پروگرامز میں مولانا روم سرکار کی لکھی ہوئی نعت، انبیاء حیراں ز حسن روح تو صد ملک قرباں شود یکبوئے تو یہ میں پڑھ رہا تھا اور کیفیت بن رہی تھی اور ایک سکون مل رہا تھا. تو اس ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کو لے میں ڈوب کے یا اس کو سروں کے ساتھ پھر اس کا ایک بنا کے اس کو کمبائن کر کے چیزوں کو بیان کرنے سے انسان کا خود بھی کیفیت آ رہی ہے. اچھا وہ تو کیفیت آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا فن ہے کہ آپ اپنی کیفیت کو آپ کے سننے والوں میں کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کی لے، آپ کی آواز، آپ کا ساری آپ کی خود کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اور جب آپ خود انوالو ہوتے ہیں تو پھر جا کے وہ چیز جو ہے نا لوگوں کے اندر سرایت کرنا شروع کرتی ہے. سر ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کرتی ہے، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے. ایک بہت مشہور بات ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو شعراء کرام ہیں جیسا کہ علامہ اقبال، ان کا آپ کلام پڑھ لیں تو ایک کیفیت بنے گی، بے شک ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک روح میں تازگی ملتی ہے. مولانا جامی سرکار کے، واصف علی واصف سرکار کے، خواجہ علی نظام الدین اولیاء سرکار، خواجہ علی معین الدین سرکار کے، ٹھیک ہے جی. اور ہمارے جو اپنا صوفی شعراء جیسے میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین سرکار، سلطان بابو سرکار، شاہ حسین سرکار، بابا جی بلے شاہ سرکار، ان کے آپ کلام پڑھتے جائیں یہاں تک کہ کوئی فارسی کلام پرشین آپ شروع کر لیں، ٹھیک ہے، گو کہ ہماری وہ زبان نہیں ہے لیکن ورڈز میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، لکھنے والے میں اتنی وہ تاثیر کے ایک کیفیت کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اثر کرتا ہے، محفل پہ اثر کرتا ہے، ماحول پہ اثر کرتا ہے، پڑھنے والے سننے والے پہ اثر کرتا ہے. اچھا جی، آپ نے مطلب حمد کے بعد نعت کے بعد اب ہم آپ سے سننا چاہیں گے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی خوبصورت سی چیز. جی بہت شکریہ آپ کی بڑی محبت. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کلام جو مولا علی سرکار کا یہ میں نے پڑھا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی سال کچھ ایام بعد مجھے مالک نے نجف اشرف حاضری بھی نصیب ہوئی. تو وہاں پہ میں نے پھر مولا علی سرکار کی گلی میں نجف اشرف میں کھڑا ہو کے یہ شعر پڑھا میں. جی تو پیش کرتا ہوں. جی. موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے یہ، اس سے بہتر ہے یہ زندگی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں. اور جو نجف اشرف مولا علی سرکار کی گلی میں کھڑا ہو کے میں نے جو شعر تلاوت کیا وہ پیش کر رہا ہوں. دو جہاں کا کلندر بناتی ہے یہ، دو جہاں کا کلندر
کیسے ہم یہ نجف، کیسے ہم یہ نجف کی گلی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں. واہ جی واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ کی گرپ ہے، آپ کی آواز جو ہے اس میں یہ پرتاثیر ہے. جی شکریہ. کیونکہ ہم اس شارٹ سے ٹائم میں بہت ساری چیزیں نہیں پیش کر سکتے، آپ کی موجودگی کا بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو دیکھ کا ایک دانہ چک کے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھ کی پوزیشن کیا ہے. تو ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں. آپ کی آواز، آپ کی خوبصورت. اچھا عمران حبیب صاحب، آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ گئے، آپ پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں جا کے پروگرامز کرتے رہتے ہیں، آپ کی پرفارمنس ہم دیکھتے رہتے ہیں، آن ایئر بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چینلز کے اوپر بھی ہوتی ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے، اور گوجرانوالہ کی جو یہ مٹی ہے اس بڑی زرخیز ہے، اس میں بڑا وہ پیار ہے، محبت ہے، اور یہاں سے جو آواز نکلتی ہے یقیناً اس میں چاشنی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ خوبصورت سی آواز ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی سنتے رہیں گے. تو آپ نے جب گوجرانوالہ سے نکلے، پاکستان کے دوسرے شہروں میں گئے، آپ نے اپنے ڈفرینٹ پرفارمنس کی، تو آپ کو پاکستان سے باہر جانے کا بھی جیسے آپ نے بتایا کہ موقع ملا. آپ ایران بھی گئے، عراق بھی گئے، اور ان جگہوں پہ جا کے آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے کی یہ خواہش جو آپ کے اندر تھی یہ وہاں جا کے پوری. تو اس حوالے سے کوئی خوبصورت سی بات، جب آپ عراق گئے، جب آپ ایران گئے اور وہاں زیارتوں پہ آپ گئے، تو وہاں کی کوئی خوبصورت سی بات؟ جی بالکل، وہاں پہ ایک تو بات کہ سبھی باتیں خوبصورت ہیں. جی جی. تو وہاں میں جب گیا، کچھ لوگوں کو تو پتہ تھا کہ یہ کلام پڑھتا ہے عمران حبیب. تو یہ ہے کہ جب یعنی کہ سفر میں رہے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ کلام شروع کریں یار، مولا کے کوئی کلام پڑھیں، کوئی نعتیہ کلام پڑھیں، کوئی حمدیہ کلام پڑھیں. تو کلام شروع ہو گئے. تو مزیدار ہے کہ یہ بات ہے کہ ادھر ہمیں نظر نیاز بھی شروع ہو جاتی تھی اسی وقت، یعنی کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو نظر نیاز ادھر کی کرنسی پاکستانی کرنسی، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک مالک کی مہربانی ہے، عطا کہ مالک نے ہمارا رزق جو لکھا ہوا ہے وہ اپنی پاک حمد بیان کرنے میں اور اپنے پیارے حبیب کی نعتیں پڑھنے میں اور اس کے آل پاک کا ذکر کرنے میں ہمیں جو ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، مالک کی یہ مہربانی ہے. تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ میں کیوں نہ اپنی خوبی قسمت پہ کروں ناز، اس در کی غلامی مجھے ورثہ میں ملی ہے. تو یہ کریمی ہے. وہاں پہ کربلا ٹی وی وہاں پہ پڑھا ہے عراق میں، ٹھیک ہے جی، نجف میں پڑھا ہے، بہت سارے کلام پڑھے. ادھر بھی ہوٹلز میں مختلف محافلیں بہت ساری پڑھی ہیں. پھر ٹھیک ہے ادھر اپنا مختلف کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے، ٹھیک ہے. پھر ادھر بہت سارے پروگرامز پڑھے الحمدللہ، کہ جدھر بھی رہے ہیں ہم غلامی میں رہے ہیں، جہاں پہ بھی رہے ہیں سرکار کا ذکر کرتے رہے. تو یہ سرکار کی کریمی ہے جی کہ وہاں پہ سلام اپنے بڑے بھائی کے ڈاکٹر علی یاسر صاحب کے لکھے ہوئے سلام زمین حسین کی ہے، آسماں حسین کا ہے، یہ وہاں پہ پڑھے اور مختلف چینلز پہ بھی پڑھے اور محافلوں میں ہوٹلز میں جتنے بھی پروگرامز ہوئے اور مولا کے بین الحرمین میں کھڑے ہو کے یہ سلام تلاوت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ نے بہت سے کلام ہیں آپ کے کہ ہر کلام آپ کا جو ہے پرتاثیر ہے. کوئی ایسا کلام جو آپ کو خود بھی بہت پسند ہو اور جسے آپ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے پرفارم کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جب یہ بات آتی ہے تو اب پھر ظاہر ہے کہ یہ وہ بات ہے، مطلب جب کلام پیش کرتے ہیں آپ خود ہی اس میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور آپ کو خود بڑا اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے اس کو کلام پر. جی ایسا ہی جی. اور میں ایک بات کرتا چلوں کیونکہ زیادہ پروگرامز ہماری زیادہ محافلیں جو ہیں وہ چشتیہ سلسلے سے منسلک ہیں، ٹھیک ہے. تو خواجہ علی معین الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے وہ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین. میری آنکھوں نے اور میرے کانوں نے نہ اتنا بڑا شعر سنا نہ پڑھا.
تو خواجہ علی معین الدین سرکار، اور سب سے بڑی بات کہ حضور پاک محمد مصطفیٰ، انہوں نے فرمایا کہ میری آل سے محبت کرو، ٹھیک ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور اپنی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے لیے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے. شان اہل بیت کا کوئی بھی کلام ہے سر، شان اہل بیت کا کوئی بھی کلام ہے تو وہ جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں تو کیفیت بنتی ہے. تو پھر یعنی کہ کئی دفعہ تو ایسے ہوا کہ آنسو جاری ہو گئے پڑھتے پڑھتے، کیفیت بنی ہے، ٹھیک ہے. ابھی یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ایک ویڈیو آ رہا ہے، تو ٹائٹل بہت بڑا ہے اور بڑے پیارا ہے، اور بڑا لوگوں نے پسند کیا اور اس کو سراہا. اور یعنی کہ کچھ دنوں میں 1 ملین کراس کر چکے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ. تو لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ. یہ مجھے نہیں ہے محبتیں، یہ ایکچولی یہ بات آپ وسیلہ ہیں، اللہ اکبر، یہ ساری بات ہے ذکر کی، کلام کی، ٹھیک ہے، کیونکہ فن نہیں ہے، معیار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نسبت ہے، ہاں نسبت ہے. تو کلام ہے کہ ہے رب دی دنیا تے سرداری سیداں دی، پنجابی کا یہ ہے کلام. میں ایک مکھڑا تلاوت جی ہے رب دی دنیا تے سرداری سیداں دی، ہے رب دی دنیا تے سرداری سیداں دی، انہاں نوں چھوڑن والا سیدھا دوزخ ویسی، کیونکہ اے جنت ہے مختاری سیداں دی، ہے رب دی دنیا تے سرداری سیداں دی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوب. آپ کی خوبصورت آواز سے آج ہم بھی محظوظ ہوئے، ہم نے، ہمارے دیکھنے والے بھی محظوظ ہوئے. آپ کا عنقریب ایک باہر کا ٹور آ رہا ہے ساؤتھ افریقہ کا، انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ وہاں پہ جائیں گے اور پرفارم کریں گے. ہماری بہت سی دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ قوالی جو ہے یہ ایک فن ہے، تو ہماری نئی نسل جو ہے اس کا رجحان اس وقت بہت زیادہ صوفی نائٹس اور اس میں ہوتا ہے اور انوالو ہے. بالکل. اگر کوئی آپ جیسا کوئی قوال بننا چاہے، کوئی پرفارم کرنا چاہے، اس کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ہاں بالکل صحیح ہے. بڑا آپ نے خوبصورت اور موقع کی مناسبت سے اور بڑا ضروری سوال کیا کہ موجودہ حالات میں، چونکہ دیکھیں یونیورسٹی اور کالجز میں موسٹلی اب قوالی نائٹس کا ٹاپ ٹرینڈ ہے جی، بلکہ شادیوں پہ، دوسرے فنکشنز پہ، جی بالکل، برتھ ڈے پارٹیز پہ، ایون کہ ویسے یار دوست بیٹھے ہوئے ان کا یار قوالی نائٹ رکھتے ہیں، بالکل ایسے شادیوں پہ. اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، نئی جنریشن ہے، یہ قوالی نائٹ کی طرف راغب ہے تو یہ صوفی چیز، صوفیزم کی بات ہے. چلیں اس حوالے سے وہ ہم سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ محافلوں میں، پروگرامز میں، ان کے جو اپنا فیملی ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور عزت دار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، جی بالکل، اس میں ترغیب بھی ہے، جی بالکل، اس میں آپ سمجھیں کہ ایک تبلیغ بھی ہے، دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، بڑا جی ایسا ہی، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. تو فیملی، جب فیملی کا فنکشن ہوتا ہے تو وہ لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. بالکل، میں آپ کی بات وہی کرنا، میں پروگرام سے پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ قوالی ہے اور سب سے پہلے ہم اس میں اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو خوشی ہے اس میں اضافہ ہوگا، یہاں پہ برکت آئے گی. اور یہ سارا جو جتنا بھی پروگرام ہے، یہ ساری خوشیاں یہ مالک اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور پھر آگے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، پھر ساتھ حضور پاک کی نعتیں، پھر آگے کلام چلتے رہتے ہیں. پھر آگے جو قوالیاں آتی ہیں جیسے کہ ینگ جنریشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی فرمائشیں
ٹھیک ہے، خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کی پڑھی ہوئی قوالیاں جو، پھر آگے صوفی کلام آ جاتے ہیں، یا ایک سرکار بیدم وارسی کا لکھا ہوا کلام ہے کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، یہ بڑا قوالی میں ایک اور اپنا بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں عارفانہ کلام، وہ قوالی میں ہم نے بھی پڑھا. یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ قوالی میں نے شروع کیا، لیکن یہ ہے کہ قوالی میں تب یہ نہیں تھا جب سے ہم نے پڑھا. میں لچپالا دے لڑ گیاں میرے تو غم پرے رہندے، ٹھیک ہے. اور ینگ جنریشن جو ہے یہ اس طرف راغب ہے اور اس کو انجوائے بھی کرتی ہے، اور اس کو یونیورسٹی کالجز میں موسٹلی پروگرامز ہو رہے ہیں. اور اگر ینگ جنریشن قوالی کی طرف آنا چاہتی ہے اور ہیں بھی، کوئی گنگنانا چاہتے ہیں یا اس کو پروفیشنل کے طور پہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ خدا را سب سے پہلے قوالی کو آپ نے تھوڑا ریڈ کرنا ہے، اسٹڈی کریں کہ قوالی ہے کیا، ٹھیک ہے. قوالی کے بارے میں تھوڑا سا جانیں، قوالی کو سمجھیں، پھر وہ خود بخود اس میں آتے چلے جائیں گے. قوالی آپ کے قریب آ جائے گی، قوالی آپ کے قریب آ جائے گی. قوالی تو ہے ہی بڑی پیاری چیز ہے، ٹھیک ہے. اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ سیکھنے سے نہیں آتی، انوالو ہونے سے، قریب ہونے سے، لگن سے آتی ہیں. وہ یہ چیزیں ہیں. باقی یہ ہے کہ بڑا ایک اچھا ہے کہ ینگ جنریشن موجودہ دور میں قوالی کی طرف ہے. جی اچھا، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کسی ایسے ایونٹ پہ جاتے ہیں، آپ ہم سے آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نعت بھی کرتے ہیں، قصیدہ بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، جہاں پہ بھی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، اس کا اختتام ایک خاص اس میں جا کے ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. بالکل ایسا ہی. وہ کیا ہے؟ یہ بھی اب دو چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو وہ قوالی ہے جو ینگ جنریشن سن رہے ہیں، اور ایک وہ قوالی ہے جس کو ہم درگاہ ہی کہتے ہیں، درگاہ کی قوالی ہے، یا صوفیزم جو بیٹھے ہیں آگے، یعنی کہ درویش بیٹھے ہوئے ہیں درگاہ پہ قوالی ہے. جیسے کہ بابا فرید سرکار پاک پتن شیخ، ٹھیک ہے، یا داتا صاحب وہاں پہ قوالی ہوتی ہے، یا خواجہ علی معین الدین سرکار کی قوالی ہوتی ہے. وہ جو اینڈ کا ہوتا ہے پورشن، اس کے بعد قوالی نہیں پڑھی جائے گی، اس کو ہم رنگ کہتے ہیں. رنگ کہتے ہیں، جو کہ خواجہ جی امیر خسرو رحمۃ اللہ سرکار کا لکھا ہوا ہے اپنے پیر کے عشق میں، خواجہ جی نظام الدین اولیاء کے محبت میں، لگن میں. وہاں اس کے بعد قوالی نہیں جی، ساز نہیں چھڑیں گے، ساز نہیں بجیں گے، قوالی نہیں ہوگی. اس یعنی کہ اس پہ اختتام ہو جاتا ہے، اس کو ہم رنگ کہتے ہیں. اچھا، ابھی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور میری خواہش ہوگی کہ آج ہم اسی رنگ کے ساتھ یہاں پہ بہت سے رنگ چھوڑ کے جائیں. سر بہت شکریہ، سر بہت شکریہ. لے جی میں رنگ کے اشارے پہ خسرو رین سہاگ کی جو میں جاگی پی کے سنگ، تن مورا من پی کا، دونوں ایک ہی رنگ آج رنگ ہے، ریما رنگ ہے، ری آج رنگ ہے، ریما رنگ ہے، ری آج رنگ ہے، ریما رنگ ہے، ری مورے خواجہ کے گھر رنگ ہے، ری آج رنگ ہے، ریما رنگ ہے، ری موہ پیر پایو نجام الدین اولیاء، موہ پیر پایو نجام الدین اولیاء، نجام الدین اولیاء، الہ الدین اولیاء، الہ الدین اولیاء، الہ الدین اولیاء، فرید الدین اولیاء، فرید الدین اولیاء، قطب الدین اولیاء، قطب الدین اولیاء، معین الدین اولیاء، موہ پیر پایو
নিজামুদ্দিন আউলিয়া নিজামুদ্দিন আউলিয়া নসিরুদ্দিন আউলিয়া মোহে পীর পায়ো নিজামুদ্দিন আউলিয়া मैं तो जब देखूं मोरे संग है री मांझ रंग है री माँ आ माशाल्लाह जी इमरान हबीब, बड़ा अच्छा लगा आज का ये प्रोग्राम आपके साथ, क्योंकि वक्त की कमी थी लेकिन हमने कोशिश की कि थोड़े से वक्त में हम आप सलामत रहें, थोड़ी सी बातें तफसील से आपके साथ कर लें ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को ये बता सकें कि ये फ़न क्या है और इस फ़न को किन लोगों की मेहनतें हैं इसके पीछे और कौन लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं। बहरहाल आज की इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ थे, हमें बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारे पॉडकास्ट में, और हम इंशाल्लाह आइंदा भी किसी अच्छे आपके लिए एक प्रोग्राम सिंगिंग का अरेंज करेंगे, उसमें भी हम आपको दावत देंगे और अपने नाज़रीन को भी उसमें बहुत सारे ऑडियंस जो हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। और नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि ये फ़न जो है ये एकदम पैदा नहीं होता, इसमें नस्लें लगती हैं, इसमें वक्त लगता है, इसमें बड़ी जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कोई फ़नकार बनता है। और जिस तराश खराश के साथ पन के फ़नकार सामने आता है और उसकी चीज़ें उसके ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं जब दिमाग पे और दिल पे फिर असर करते हैं वही उसका फ़न होता है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा आज इमरान हबीब हमारे साथ थे, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में फिर उनको बुलाएंगे और उनसे हम मुस्तफ़ीद भी होंगे। और नाज़रीन हमारे पास हमारी मिट्टी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ी ज़रख़ेज़ है, इसमें बहुत से फ़नकार बहुत से टैलेंटेड लोग जो हैं इसमें हैं। हमारी कोशिश होगी कि उन हीरो को ढूंढ के हम आपके सामने पेश करें। अपने मेज़बान बिशारत हुसैन को यहीं से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद।